بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو انسان کے واسطے پیدا کیا ہے، پوری کائنات کو انسان کی خدمت میں لگا دیا ہے اور انسان کو محض اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب تک انسان اپنے اس مقصد زندگی پر قائم و دائم رہتا ہے اور اسے پورا کرتا ہے تو اللہ کے ہاں معزز اور مقرب ہو جاتا ہے، اور اس مقصد تخلیق میں جتنی ترقی کرتا جاتا ہے تو اس کے اعزاز و اکرام اور قرب میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ لیکن جب انسان مقصد حیات سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں مبغوض بن جاتا ہے۔ لیکن جب یہی انسان اللہ کی طرف پلٹتا ہے اور اپنے گناہوں پر نادم ہو جاتا ہے، توبہ اور استغفار کرتا ہے اور آئندہ زندگی شرعی اصول کے مطابق گزارتا ہے تو اللہ کا محبوب ترین بن جاتا ہے۔ اللہ کی ذات سے پر امید ہو کر توبہ کرے تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر گناہ کر کے ظلم کیا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ جتنے بڑے گناہ کیوں نہ ہو اور جتنے زیادہ کیوں نہ ہو، موت سے پہلے آدمی سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو معافی ممکن ہے۔ شیطان کا حربہ یہی ہے کہ پہلے تو گناہ کرواتا ہے اور پھر مایوسی کے وسوسے دل میں ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی اللہ سے مزید دور ہو جاتا ہے اور گناہوں کے دلدل میں ایسا پھنستا چلا جاتا ہے کہ اس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے اور بغیر توبہ کی موت آ جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح اسلام کی زبردست خدمت کی اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کی، اسی طرح اسلام لانے سے پہلے اسلام کی دشمنی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بھی وہ پیش رہے۔ اس مخالفت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے۔ خالق ارض و سماوات نے ان کی قسمت میں اسلام لکھا تھا۔ اچانک قرآن حکیم کی آیات سے ایسا متاثر ہوئے کہ دل پلٹ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تو راستے میں کسی شخص نے کہا کہ پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کی خبر تو لو۔ جس دین کی وجہ سے تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے ہو، وہی دین اب تمہاری بہن اور بہنوئی قبول کر چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بہن کے گھر آئے۔ وہ قرآن پڑھ رہی تھیں۔ ان کو خوب مارا پیٹا، مگر ان کی استقامت دیکھ کر سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر وہ کیسا کلام ہے، پڑھ کر تو دیکھوں۔ چنانچہ سورہ طٰہٰ اوراق پر لکھی ہوئی دیکھی، اس کو پڑھنے لگے اور یہاں تک کہ اس آیت پر پہنچے جس کا ترجمہ ہے، بے شک میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تم میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ قرآن حکیم کی ان آیات کو پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ بول اٹھے، کیا ہی اچھا اور بزرگ کلام ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہیں موجود تھے اور حضرت عمر کے ڈر سے چھپ گئے تھے، انہوں نے حضرت عمر سے یہ سن کر کہا، اے عمر، تم کو بشارت ہو، میں امید کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے خباب، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ حضرت خباب حضرت عمر کو ساتھ لے کر دار ارقم کی طرف چلے، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جمع ہوا کرتے تھے۔ دروازہ بند تھا، دستک دی اور اندر آنے کی اجازت چاہیے۔ یہ معلوم کر کے کہ حضرت عمر اندر آنا چاہتے ہیں، کوئی شخص دروازہ کھولنے کی جرت نہیں کر رہا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور آنے دو۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عمر کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے گا اور وہ اسلام دے آئے گا اور اللہ کے رسول کی اتباع کرے گا، ورنہ تم اللہ کے حکم سے اس کے شر سے محفوظ اور معمون رہو گے، ورنہ عمر کا قتل کر دینا ہم پر کوئی دشوار نہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر عمر خیر کے ارادے سے آ رہا ہے
تو ہم بھی اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں گے، اور اگر شر کے ارادے سے آ رہا ہے تو اسی کی تلوار سے اسے قتل کریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دروازہ کھولنے کی اجازت دی۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 شخصوں نے میرے دونوں بازو پکڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر مجھ کو کھڑا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ چھوڑ دو، اور میرا کرتا پکڑ کر اپنی جانب کھینچا اور کہا، اے خطاب کے بیٹے، اسلام قبول کر لے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، یہ عمر بن خطاب حاضر ہے، اے اللہ اس سے اپنے دین کو عزت دے۔ اور حضرت عمر سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے عمر، کیا تو اس وقت تک باز نہیں آئے گا جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ تجھ پر کوئی رسوا کن عذاب نازل نہ فرمائے؟ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اسی لیے حاضر ہوا ہوں کہ ایمان لاؤں اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جو کچھ اللہ کے پاس سے نازل ہوا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط مسرت سے بآواز بلند تکبیر کہی، جس سے تمام اہل دار نے پہچان لیا کہ حضرت عمر مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر مسلمان ہوئے تو جبریل امین نازل ہوئے اور یہ فرمایا، اے محمد، تمام اہل آسمان حضرت عمر کے اسلام سے مسرور اور خوش ہوئے۔ سامعین، اس واقعے میں امت کے گناہ گاروں کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام سے دشمنی کس قدر خطرناک تھی، اور خاص کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کرنا۔ لیکن اللہ نے جب ہدایت کا فیصلہ فرمایا تو چند لمحوں میں زندگی ہی تبدیل ہو گئی۔ حضرت بشر الرحانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تبع تابعین میں سے تھے۔ آپ کی توبہ کی ابتدا یوں ہوئی کہ آپ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا پایا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ آپ نے بڑی تعظیم کے ساتھ اسے اٹھایا اور عطر لگا کر ایک پاک جگہ رکھ دیا۔ اسی رات خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی کہ وہ فرما رہے ہیں، اے بشر، تو نے میرے نام کو خوشبو لگائی، مجھے اپنی عزت کی قسم، میں تیرے نام کو دنیا اور آخرت میں خوشبودار کر دوں گا، یہاں تک کہ جب بھی کوئی تیرا نام سنے گا اپنے دل میں راحت محسوس کرے گا۔ آپ نے اسی وقت توبہ کر لی اور زہد و عبادت کا راستہ اختیار کر لیا۔ آپ نے فرمایا، جو شخص دنیا میں صاحب عزت اور آخرت میں صاحب شرف بننے کا ارادہ رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ 3 باتوں سے اجتناب کرے۔ نمبر 1، کسی سے بھی اپنی حاجت کے بارے میں سوال نہ کرے۔ نمبر 2، کسی کو برائی کے ساتھ یاد نہ کرے۔ اور نمبر 3، کھانے کی طرف کسی کا بلاوا قبول نہ کرے، کیونکہ جو شخص راہ خدا سے واقف ہے وہ مخلوق سے کسی حاجت کی طلب نہیں کرتا، اس لیے کہ مخلوق سے حاجت طلب کرنا معرفت نہ ہونے کی دلیل ہے۔ مخلوق کا مخلوق سے مدد طلب کرنا قیدی کا قیدی سے مدد طلب کرنے کی طرح ہے۔ لوگوں کی دعوت طعام قبول کرنے سے پرہیز کرو، اس لیے کہ اصل رزق دینے والا تو وہ اللہ ہے۔ اگر اس نے مخلوق کو تیری روزی کا سبب بنا دیا ہے تو اس سبب کو نہ دیکھ، بلکہ جان لے کہ وہ تیری روزی تھی جو اللہ نے تجھے پہنچائی ہے۔ اور اگر وہ شخص یہ سمجھتا ہو کہ وہ اس کی ملکیت ہے اور اس طرح وہ تجھ پر احسان کرتا ہے تو اس کی دعوت قبول نہ کر، کیونکہ روزی کے معاملے میں کسی کا کسی پر ہرگز احسان نہیں ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک بادشاہ نے اپنے 3 وزراء کو دربار میں بلایا اور تینوں کو حکم دیا کہ تینوں ایک ایک تھیلا لے کر باغ میں جائیں اور باغ سے بادشاہ کے لیے مختلف اچھے پھل جمع کریں۔ وزراء بادشاہ کے اس عجیب حکم پر حیران رہ گئے اور تینوں ایک ایک تھیلا پکڑ کر الگ الگ باغ میں داخل ہو گئے۔ پہلے وزیر نے کوشش کی کہ بادشاہ کے لیے اس کی پسند کے مزیدار اور تازہ پھل جمع کرے، اور اس نے کافی محنت کے بعد بہترین اور تازہ پھلوں سے تھیلا بھر لیا۔ دوسرے وزیر نے دل میں سوچا کہ بادشاہ ایک ایک پھل کا خود تو جائزہ نہیں لے گا کہ کیسا ہے، اور نہ ہی پھلوں میں فرق دیکھے گا، اس لیے اس نے بغیر دیکھے جلدی ہر قسم کے
تازہ کچے اور گلے سڑے پھلوں سے اپنا تھیلا بھر لیا۔ تیسرے وزیر نے سوچا کہ بادشاہ کی توجہ تو صرف تھیلے کے بھرے پر ہوگی، اس کے اندر کیا ہے اور کیا نہیں اسے بادشاہ نہیں دیکھے گا۔ یہی سوچ کر وزیر نے اپنے تھیلے میں گھاس پھوس اور پتے بھر لیے اور محنت سے بچ گیا اور وقت بھی بچا لیا۔ اگلے دن بادشاہ نے تینوں وزیروں کو اپنے اپنے تھیلوں سمیت دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب تینوں دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے تھیلوں کی طرف دیکھا بھی نہیں اور حکم دیا کہ تینوں کو ان کے تھیلوں سمیت 1 ماہ کے لیے دور دراز جیل میں الگ الگ قید کر دیا جائے۔ اب اس دور دراز جیل میں ان تینوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا سوائے ان تھیلوں کے جو انہوں نے خود بھر لیے تھے۔ اب پہلا وزیر جس نے اچھے اچھے پھل چن کر جمع کیے تھے وہ اپنے ان پھلوں پر گزارا کرتا رہا یہاں تک کہ 1 ماہ بآسانی گزر گیا، اور دوسرا وزیر جس نے بغیر دیکھے تازہ اور خراب تمام پھل جمع کیے تھے اس کے لیے بڑی مشکل پیش آئی۔ کچھ دن تو تازہ پھل کھا لیے، پھر کچے اور گلے سڑے پھل کھانے پڑے، جس سے وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا اور اسے بہت تکلیف اٹھانی پڑی۔ تیسرا وزیر جس نے اپنے تھیلے میں صرف گھاس پھوس ہی جمع کیا تھا وہ کچھ دن بعد ہی بھوک اور پیاس سے مر گیا کیونکہ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ سامعین، یہ حکایت سننے کے بعد اب آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ کیا جمع کر رہے ہیں؟ آپ اس وقت اس باغ میں ہیں جہاں سے آپ چاہیں تو نیک اعمال اپنے لیے جمع کریں اور چاہیں تو خراب اعمال، مگر یاد رکھیے کہ جب بادشاہ کا حکم صادر ہوگا تو آپ کو اپنی جیل یعنی قبر میں ڈال دیا جائے گا۔ اس جیل میں آپ اکیلے ہوں گے جہاں آپ کے ساتھ صرف آپ کے نیک اعمال کی تھیلی ہوگی، تو جو آپ نے خود جمع کیا ہوگا وہی آپ کو وہاں کام دے گا۔ تو سامعین، آج تھوڑی سی محنت کر کے اچھی اچھی چیزیں یعنی نیک اعمال اپنے تھیلے میں جمع کر لیں تاکہ وہاں آسان اور آرام والی زندگی گزار سکیں۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے